غریب صحابی کا رشتہ اور شادی سے پہلے ہی شہادت۔ اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے سعد الاسود اور کہا یا رسول اللہ میری شادی تو کروا دے، میں بہت کالا ہوں اور بدصورت بھی ہوں تو کوئی مجھے اپنی لڑکی نہیں دیتا۔ آپ نے کہا اچھا، اور پھر پوچھا عمر بن وہب بیٹھے ہیں؟ بتایا گیا کہ نہیں بیٹھے، تو فرمایا عمر بن وہب کے پاس جاؤ اور کہو کہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا ہے، اور کہو کہ مجھے اپنی بیٹی نکاح میں دے دو۔ عمر بن وہب کافی خوبصورت بھی تھے اور بہت مالدار بھی تھے۔ یہ اٹھے اور جا کر ان کے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ اللہ کے رسول کا قاصد آیا ہے، باہر آئیں۔ باہر آئے تو دیکھا سعد الاسود تھے۔ پوچھا کس لیے آئے ہو؟ جواب دیا اللہ کے نبی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو میرے نکاح میں دے دیں۔ تو عمر بن وہب نے کہا کہ جائیں جائیں اپنا کام کریں، میں آپ کو اپنی بیٹی دوں؟ تم تو غریب ہو اور تم غریب کو اپنی بیٹی دوں؟ سعد الاسود اسی قدموں کے ساتھ واپس آ گئے، لیکن عمر بن وہب کی بیٹی نے یہ ساری بات سن لی۔ بیٹی نے عمر بن وہب سے کہا ابا جان، آپ نے میرے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا، جائیں جا کر ہاں کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ آپ نے میری خاطر انکار کیا ہے کہ میری بیٹی گزارا کیسے کرے گی؟ آپ جا کر ہاں کر دیں، میرے نبی کا حکم ہے، میں گزارا کر لوں گی۔ عمر بن وہب مجلس میں آئے تو سعد الاسود پہلے ہی مجلس میں آئے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے عمر بن وہب کو دیکھا تو کہا عمر بن وہب آپ نے تو ہماری بات ہی ٹھکرا دی۔ کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں ٹھکرائی، میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ آپ میری بیٹی کا نکاح سعد الاسود کے ساتھ پڑھا دیں۔ 400 درہم حق مہر طے ہوا اور آپ نے فرمایا کہ سعد اپنی بیوی کو لے جائیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیسے کہاں سے لاؤں؟ میرے پاس تو حق مہر ادا کرنے کے بھی پیسے نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، وہ تمہارا کام کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ صحابی تھے جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی گئی تھی۔ وہ اتنے امیر تھے کہ ان کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اگر آج کے دور میں ہوتے تو اتنا پیسہ تھا کہ ان کے پاس کہ وہ پورا یورپ خرید سکتے تھے، لیکن ایماندار تاجر تھے اور اللہ کے نبی نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی تھی۔ حضرت سعد ان کے پاس گئے، اللہ کے نبی کا پیغام دیا تو انہوں نے رقم کا بندوبست کر دیا۔ 400 درہم سے زیادہ پیسے جمع ہو گئے۔ حضرت سعد نے سوچا 400 درہم تو بیوی کا حق مہر ادا کروں گا، باقی میں بیوی کے لیے کچھ تحائف لے لیتا ہوں، اور بازار چلے گئے۔ بازار میں داخل ہوتے ہی اعلان ہوا کہ مدینے میں کچھ بدوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ جیسے ہی ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ آؤ مسلمان دفاع کرنے کے لیے، تو بیوی کے تحائف خریدنے کا خیال ترک کر دیا۔ ایک گھوڑا اور ایک تلوار خریدی اور لشکر میں گھس گئے۔ لڑتے لڑتے ان کا گھوڑا زخمی ہو کر نیچے گر گیا اور بدو نے ان پر حملہ کر دیا تو دور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعد پر نظر پڑی تو سعد کے اوپر لپکے اور فرمایا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو تمہاری بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تب تک حضرت سعد شہید ہو چکے تھے۔ اللہ کے نبی نے سعد کی طرف دیکھا اور سعد کا سر اپنی جھولی مبارک میں رکھ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے جو حضرت سعد کے چہرے پہ پڑ رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی پیار سے کہنے لگے سعد تو کتنا پیارا ہے، تو کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا خوشبودار ہے۔ پھر آپ مسکرائے اور فرمایا رب کعبہ کی قسم، سعد حوض کوثر پہ پہنچ گیا ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ابھی آپ رو رہے تھے، پھر آپ اچانک مسکرا رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں رو سعد کی جدائی میں رہا تھا اور مسکرا اس لیے رہا ہوں، مجھے سعد جنت کے عالی شان محلات میں نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔